نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو اگر ایک نیکی کم پڑ جائے تو ہم ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار نانا نانی دادا دادی بغیر کے جتنے رشتہ دار ہیں ہمارے سب کے پاس پھریں گے، لیکن کسی نے بھی ایک نیکی نہیں دیں گے۔ ہم کو ایک نیکی کی ضرورت ہے اور ایک نیکی وہاں نہیں ملے گی، اور احادیث میں آتا ہے کہ گو کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی، اگر نیکی دینے کے بعد فرق نہیں پڑتا ان کو، اس کے باوجود ہم کو نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اپنے بندوں سے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں بندوں سے۔ وہ ہم کو دنیا کے اندر چھوٹ دے دیے ہیں قرآن کے ذریعے۔ اگر کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں، ایک حروف کے 10 نیکی۔ یہ آپ اور ہم سن چکے ہیں۔ اگر ہم سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کا سورہ جب پڑھتے ہیں تو اس سورت کے اندر 140 حروف ہیں، تو ہم کو 1400 نیکیاں ملیں گی۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو 1400 نیکیاں ملتے ہیں۔ وہاں ایک نیکی کے لیے تڑپنا پڑے گا، اور یہاں سورہ فاتحہ ذری دیر میں 5 منٹ کے اندر پڑھتے ہیں آپ، تو 1400 نیکیوں کے آپ اور ہم مالک بن سکتے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر 3,23,760 یعنی 3,23,760 حروف ہیں۔ اگر ہم پوری قرآن پڑھتے ہیں تو 32,37,600 ہم کو نیکیاں ملیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، اتنے زیادہ نیکیاں ملیں گی ہم کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم کو قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، ادب کے ساتھ قرآن کو لے کر بیٹھنا ہے، اور وضو اگر نہیں ہے تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم بغیر وضو کے سن سکتے ہیں۔ ہم جو قرآن پڑھنے کے جو پلان بنائے ہیں، وہ قرآن کو آپ دکان میں ہے تو دکان میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، کار میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، یا اپنے آفس میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، یعنی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ وضو رہا تو اور اچھی بات ہے، اور آپ کو سننے والوں کو پڑھنے والوں سے زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ یہ بھی آیا ہے احادیث میں، جو آپ کو معلوم ہے پہلے سے۔ اور میں جو پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، تو مجھے ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ اگر کسی کو تلاوت قرآن سننے کے لیے کسی کو آپ شیئر کر رہے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کا ثواب آپ کو ملے گا، پھر آپ کا ثواب آپ کے پاس سے میرے کو ملے گا۔ یعنی بیش بہا قیمت ہے یہ،
قیمت اپن نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن شروع کریں گے تو آپ اس کو شیئر کریے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، جس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ کے بہی خواہ جتنے بھی ہیں ان کو شیئر کریے، تاکہ یہاں تو محسوس نہیں ہوں گا لیکن یہ جو نیکیاں وہاں ملیں گی تو آپ خود دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ یعنی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کی بندے کے نیکیاں اتنے زیادہ آتے ہیں کہ وہ بندہ بولتا کہ اللہ تعالیٰ میں اتنے نیکیاں کرائش نہیں جتنے نیکیوں کا انبار ہے یہاں پر۔ تو فرشتے کہیں گے تم جو نیک کام کرے تھے نا وہ دوسرے کو تک پہنچاتا، اس کا ثواب آپ کو ملا، انہیں اور اس کا ثواب آپ کو ملا۔ اس طریقے سے ہم نیکیاں یہاں پر جتنے چاہے کما سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو چھوٹ دیے ہیں اور حکم بھی دیے ہیں کہ نیکیاں کماؤ۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب اگر ہم سال میں 2 مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کا قرآن کا حق ادا کر دیے ہیں۔ اور وہ قرآن ہم کو اس سے پہلے میں بیان میں بتایا تھا کہ ہم کو آخرت میں کیسا ساتھ دیتا ہے وہ۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن پڑھنے کا اسٹارٹ کریں گے اب۔